اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف چیپٹر نمبر 18 آیت نمبر 60۔ اور جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ تو دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں، یا اسی طرح برسوں تک چلتا رہوں، بس جب وہ دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے تو وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے اور مچھلی نے دریا میں اپنی راہ لی۔ پھر جب وہ آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارا کھانا لاؤ، ہماری اس سفر سے ہم کو بڑی تھکان ہو گئی۔ اس قرآن کی آیت کا ترجمہ سمجھنے کے باوجود بھی اگر اس کی بیک ہسٹری اگر آپ نہیں سمجھو گے تو اس قرآن کی آیت کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص کر سورہ کہف کے اندر کئی واقعات الگ الگ اسٹوری کے ذریعے سے ہمیں بات سمجھائی ہے۔ اسی طرح سے اس میں ایک اسٹوری ہے، وہ ہے موسیٰ علیہ السلام جو کہ بہت بڑے ایک پیغمبر ہیں، اور ایک خضر علیہ السلام۔ تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ ایک فرشتے ہیں یا ایک اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام سمجھتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہت ہی زیادہ حد تک علم دیا ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ دنیا کے اندر ایسے بھی لوگوں کو اللہ نے رکھا ہے جو ان سے بھی زیادہ جو ہے علم اللہ نے اور حکمت ان کو دی ہے۔ تو وہاں پر جو ہے ان کی میٹنگ کی جگہ ایسی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ جو ناشتے کی آپ مچھلی لے کے جاؤ گے ساتھ میں، وہ جہاں پر دو دریا جہاں پر ملیں گے اس جگہ پہ یہ مچھلی زندہ ہو جائے گی اور وہ جو ہے پانی میں چلے جائے گی، تو اس جگہ پہ وہ بندے سے آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے، یعنی خضر علیہ السلام سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنے ایک شاگرد یعنی ایک اسٹوڈنٹ کو لیے، تفاسیر کے اندر ان اسٹوڈنٹ کا نام یوشع بن نون لکھا گیا ہے، اور یہ جو راستہ ہے تقریباً مصر سے سوڈان کی طرف کا جو ہے واقعہ ہے، اور وہ جو ہے ایک تالاب کے قریب موسیٰ علیہ السلام اور اپنے شاگرد جو ہے خضر علیہ السلام کو ڈھونڈنے نکلے، اور جو ہے بہت دور تک چلے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے پیر بہت زیادہ درد ہو رہے تھے اور تھک گئے تھے۔ تب جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد کو کہا کہ میں اس سفر سے کافی تھک گیا ہوں، اور وہ کھانے کے لیے یعنی جو ناشتہ وہ لے کے آئے تھے وہ کھانے کے لیے جو ہے ان سے پوچھا گیا کہ ناشتہ نکالو، ہم بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ کہ جو ان کے ساتھ شاگرد تھے انہوں نے کہا کہ جس وقت میں ہم آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر رکے تھے تو اس وقت میں دیکھا کہ ایک مچھلی ایسی ہے جو اس میں سے زندہ ہو گئی اور وہ دریا میں چلے گئی، مگر میں سوچا کہ یہ جو واقعہ ہے آپ آرام کر کے اٹھنے کے بعد میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، مگر شیطان نے مجھے اس کو بھلا دیا، جس کی وجہ سے یہ میں بول نہیں سکا اور ہم اور بھی اتنی دور تک آ گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم اسی کی تو تلاش میں آئے ہیں، تو پھر جو ہے واپس اپنے جو ہے پیر کے جو قدموں کے نشان ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اس جگہ پہ وہ واپس پہنچے۔ وہاں پر دیکھا کہ ایک شخص جو حضرت خضر علیہ السلام ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوئی، اور وہاں پر جو ہے انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا کچھ دن تک۔ تب خضر علیہ السلام نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ دیکھیے آپ جو ہے برداشت نہیں کر سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤں گے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایسا علم دیا تھا جو کہ عام آدمی کے جو ہے سمجھ کے باہر تھی، اور ایک تو ان کے پاس بہادری بھی تھی، طاقت بھی تھی، اور ایک طرف سے حکمت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، یعنی نہیں میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، جیسے آپ کریں گے میں آپ کو دیکھتا رہوں گا اور غور کرتا رہوں گا اور آپ سے علم حاصل کرتا رہوں گا۔ تب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جو ہے وہ چلتے ہیں، اور تقریباً 3 الگ الگ واقعات پیش آتے ہیں جو کہ میں انشاءاللہ آگے کے وائس میسیج میں آپ کو میں بھیجوں گا۔ تو یہ کمپلیٹ ایک طویل واقعہ ہے سورہ کہف کا، جس کی شروعات ہم نے جو ہے اس آیت سے کری ہے۔ تو اگر آپ کو اور بھی جاننا ہے تو بہتر یہ کہ آپ خود قرآن اٹھائیں، اس کا ترجمہ پڑھیں،